بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور میرے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر صحافی ذوالقرنین اقبال جو بول ٹی وی سے وابستہ ہیں وہ موجود ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے بالآخر وہ بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنے کے حوالے سے اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ تھا 70 صفحات پر مشتمل 8 ججز کا وہ آ گیا ہے۔ اس فیصلے میں آج حکومت پر بجلیاں گر چکی ہیں، الیکشن کمیشن کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذوالقرنین صاحب یہ بتائے گا، سپریم کورٹ کے جو 8 ججز کا 13 فل کورٹ نے 12 جولائی کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، فیصلہ سنایا تھا، جو مختصر فیصلہ تھا۔ آج تفصیلی فیصلہ ہے، 70 صفحات میں کیا موقف رکھا گیا ہے، کیا فیصلہ دیا گیا ہے جسٹس منصور شاہ صاحب کی جانب سے، 8 ججز کی جانب سے۔ اور وہ جو ایک خواب دیکھا جاتا تھا کہ پتہ نہیں مخصوص نشستیں ہمیں ملیں گی اور اس کے بعد آئینی ترمیم ہوگی، پتہ نہیں کیا سے کیا خواب دیکھے گئے تھے، وہ خواب آج چکنا چور ہو گئے، چاہے وہ عدلیہ کے اندر ہو چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہو۔ تو کیا فیصلہ دیا گیا؟ دیکھیں، آپ نے خود بتا دیا سب کچھ بڑھ گیا ہے، اور جو بڑھ گیا سارا تو فیصلہ بھی یہی ہے کہ جس کے سب کچھ بڑھ گیا۔ سب سے بڑھ کے امپورٹنٹ بات یہ ہے مسلم لیگ نون کے لیے الگ سے ایک چیز آ رہی ہے اس میں۔ نہیں، یہ خوشخبری ہے بری خبر ہے؟ خوشخبری ہے پی ٹی آئی نون لیگ کے لیے؟ نون لیگ کے لیے واہ کیا کمال ہے! یہ تو آپ وہ خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے فیصلہ اردو میں بھی جاری کروا رہے ہیں کہ وہ اکثر جلدی مٹھائی کھا لیتے ہوتے ہیں نا، تو اس یار لیے دیکھیں بات سنیں ذوالقرنین صاحب، اب جو ہے نا، اب انہوں نے تنقید بھی کرنی ہوگی تو پڑھ کے کریں گے نا، سمجھ تو آئے گی نا انہیں۔ اب رجسٹرار صاحبہ کے اوپر ہے وہ کتنی جلدی ٹرانسلیشن۔ نہیں ویسے ان کے پاس ٹرانسلیٹر آج کل ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، منصور عثمان صاحب ہیں اور وہ ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کسی اور سے بھی رابطے کر لیتے ہیں آج کل، آپ کو یہ بھی پتہ ہے۔ سر اردو ترجمہ تو چلیں وہ کرا ہی لیا جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے جناب کہ فیصلہ اگر چند لفظوں میں بیان کیا جائے، موٹے موٹے اس کے پوائنٹس، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان جو سوال اٹھتا تھا کہ جی پی ٹی آئی پارٹی نے جتنی سیٹیں اس کو دے دی گئی، انہوں نے کہا وہ مامیوں پی ٹی آئی کی اپلیکیشن دی کہ ہمیں فریق بنایا جائے جی، اور روٹین میں پروسیڈنگ یہ ہوتی ہے کہ جس کے فریق بنانا ہو یا نہ بنانا ہو پہلے اس کا فیصلہ کرتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں۔ تو یہاں پہ عدالت نے 8 ججوں نے پی ٹی آئی کو فریق بنا لیے، کیس میں فریق بنانے کی صدا منظور کی، اور صدا منظور کرنے کے نتیجے میں نشستیں پی ٹی آئی یا فریق بن گئی تو اس کو دی گئی۔ دوسری بات سوال یہ تھا کہ جی کیا مخصوص نشستیں ایسی جماعت کو مل سکتی ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود نہ ہو اور اس کے اندر لوگ شامل ہو جائیں؟ عدالت نے اس پہ جواب دیا نہیں مل سکتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی تھی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کی ہے۔ کیوں نہیں مل سکتی تھی؟ اس کی وجہ سپریم کورٹ نے یہ بتائی ہے کہ کیونکہ انہوں نے کوئی سرے سے اپنا امیدوار میدان میں اتارا ہی نہیں تھا، نہ سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پہ کوئی بندہ الیکشن جیتا تھا، اس لیے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت جو ہے وہ دراصل غلط تھی آزاد ارکان کی۔ تو الیکشن کمیشن نے ایک نمبر 1 کہ پی ٹی آئی کے ارکان کو آزاد ڈکلیئر کر کے یہ غیر آئینی کام کیا جس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جو ان کی شمولیت ہے وہ غلط ہوئی تھی، اس کو بھی درست تسلیم کر لیا، یہ بھی غیر آئینی تھا، اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا، اور کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے تھے، پی ٹی آئی کے ہیں اور پی ٹی آئی کے ہی رہیں گے، اور اس دن سے پی ٹی آئی کے ہوں گے جس دن سے انہوں نے بطور رکن اسمبلی حلف اٹھایا تھا، یعنی کہ پہلے دن جب رکن نے حلف اٹھایا تھا وہ تب سے پی ٹی آئی کا شمار ہوگا، بعد سے تصور نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز اس پہ یہ ہے کہ 6 مئی سے انہوں نے جب سے سپریم کورٹ نے فیصلہ سسپینڈ کیا تھا پہلی ہیئرنگ میں منصور علی شاہ صاحب نے، بالکل اس دن سے جو نون لیگ کے اور پی ٹی آئی وہ پیپلز پارٹی کو جو اضافی نشستیں ملی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اس ڈیٹ سے کالعدم تصور ہوں گی، ٹھیک ہے، کہ وہ غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی، تب سے وہ نشستیں آپ پی ٹی آئی کو ڈیو کرنی ہے جو لسٹ دی گئی ہے اس کے مطابق۔ ایک اور چیز جو فیصلے میں ہے بڑی اہم چیز ہے رول 94، جس میں الیکشن کمیشن نے ایک اضافی پابندی لگائی ہوئی تھی۔ رول آپ کو پہلے مطلب کانسٹیٹیوشنل اسکیم ناظرین کو سمجھا دیتے ہیں آسانی کے لیے، تمہید جسے باندھنا کہتے ہیں۔ وہ ناظرین یہ ہے کہ جیسے علامہ طالب دوری صاحب جو ہے نا وہ شامیہ غریبہ میں بڑی سی تمہید باندھ کے معاملہ کو کربلا کے اوپر لے کے آیا کرتے تھے، تو تمہید اس میں مختصر 2 لائنوں میں یہ ہے ناظرین، سب سے اوپر ہوتا ہے آئین، بالکل ایسے پاکستان، آئین پاکستان کے اوپر عمل درآمد کیسے کرانا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے نیچے بنتے ہیں قوانین، بالکل، اور ان قوانین کو امپلیمنٹیشن کیسے کرانی ہے اس کے نیچے بنتے ہیں رولز، رولز کے نیچے ہوتے ہیں ایس او پیز، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اب یہاں معاملہ کیا تھا، اور ایک چیز بڑی سیٹلڈ ہے کہ جو چیز آئین کے اندر نہیں ہے وہ آپ کسی قانون میں نہیں ڈال سکتے جو اس آئین کے تحت بنا ہے، اور جو چیز قانون میں نہیں ہے وہ آپ رول کے اندر نہیں ڈال سکتے، جو اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے اسٹیپ بائی نہیں ہے وہ آپ نیچے والے میں اسٹیپ نہیں نیچے میں ایڈ نہیں کر سکتے۔
اب ہوا یہ کہ رول میں انہوں نے یہ ڈال دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ وہ سیاسی جماعت مقصود نشستوں کے لیے سیاسی جماعت تصور ہوگی جس کے پاس انتخابی نشان ہوگا. اس پہ عدالت نے کہا کہ یار یہ آپ نے انتخابی نشان والی پابندی کہاں سے ڈال دی؟ آئین میں آرٹیکل 17 میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. آرٹیکل 51 کلاس 6 میں مخصوص سیٹوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. آرٹیکل 1063 جو صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے حوالے سے ہے اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن اپنے طور پہ کہاں سے ہی پابندیاں ایڈ کر سکتا ہے. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ بلے کے نشان کو بھی اس فیصلے میں ایک نہیں 2 جگہ پہ کویشچن کیا بلکہ 3 جگہ پہ بھی کر دیا. 3 جگہ پہ کویشچن کرتے ہوئے تحفظات کا اظہار کیا کہ جس انداز میں معاملے کو لے کے چلا گیا ٹائمنگ کے اوپر سوال اٹھایا. عدالت نے کہا کہ جس دن نشستوں کے حوالے سے لوگوں نے اپنے ٹکٹ جمع کرانے تھے الیکشن کے اس دن آپ نے بلے کا نشان چھین لیا اور آپ نے ڈسفرینچائز ایک طرح سے کیا. اور اگر سپریم کورٹ یہ وضاحت کر دیتی کہ صرف بلے کا نشان واپس ہو رہا ہے, پی ٹی آئی امیدوار کھڑے کر سکتی ہے, پی ٹی آئی کے تمام آئینی قانونی حقوق برقرار رہیں گے, تو ساری کنفیوژن کریٹ ہی نہ ہوتی. بالکل عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن دونوں نے مل کے یہ کنفیوژن کریٹ کی ہے. اور آگے چل کے عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ جو غیر آئینی اقدامات الیکشن کمیشن نے کیے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تحریک انصاف کو, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ دس از بیکاز آف الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسران ایٹ اسٹیٹ فنکشنریز, یعنی کہ جو ریاستی مشینری ہے, ریاستی افسران ہیں, ان کی جانب سے یہ سارے جو معاملات کیے گئے تھے کہ پی ٹی آئی کو امیدواروں کو اپنے آپ کو آزاد شو کرنا پڑا جان بوجھ کے. ٹھیک. ایک اور چیز تو کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے تو نظریاتی میں شامل ہو گئے تھے, نظریاتی کا ٹکٹ لے لیا گیا تھا. اس کو جواب کچھ ججز نے بھی یہ بات, جیسے میاں خیل صاحب کے اور مندو خیل صاحب کے نوٹ میں ہے جس پہ قاضی صاحب نے سائن کیے تھے, اس پہ انہوں نے کہا کہ یار نظریاتی کا ٹکٹ تو آر او نے تسلیم نہیں کیا تھا, بالکل, تو سپریم کورٹ نے کیسے کر لیے؟ ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ایک بندہ جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے, اس پی ٹی آئی کا جو وفاق میں حکومت بنا چکی ہے, 2 صوبوں میں حکومت کر چکی ہے, اب اس جماعت کا کینڈیڈیٹ خود کو پی ٹی آئی جیسی نظریاتی جیسی پارٹی میں جس کو پبلک جانتی نہیں ہے اس میں کیوں کر شامل کرے گا یا نظریاتی کو کیوں ترجیح دے گا؟ انسیڈنٹل ریاستی مشنری کی جانب سے حالات ایسے بنا دیے گئے. اچھا, ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کہنا کہ جناب پی ٹی آئی ارکان اپنی مرضی سے, اپنے وش اینڈ ول سے, اپنے آزادانہ سوچ کے نتیجے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جناب آزاد حیثیت اختیار کر رہے ہیں, پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. انہوں نے کہا اگر 1 یا 2 بندے ایسے کرتے نا تو سمجھ آتی تھی کہ جی ان کی مرضی تھی کہ یار وہ پارٹی سے نہیں بن رہی تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کا آزاد ہو جانا سمجھ سے بالاتر ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 13 جنوری کا فیصلہ اس وقت میں کیا گیا جب شیڈیول جاری ہو چکا تھا, ٹکٹ جمع کرانے کا ٹائم آ گیا تھا, لوگ مائنڈ بنا چکے تھے کہ ہم نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے, اور این اس سے پہلے آپ نے ڈسفرینچائز کر دیا لوگوں کو. عوام کا جو رائے دہی کا حق ہے وہ آپ نے چھین لیا. جمہوریت کی بنیاد ہے کہ ہم نے کس جماعت کو ووٹ دینا ہے, آپ نے اس سے وہ چھین لیا. اور ساتھ یہ بھی عدالت نے کہا کہ اگر مخصوص شخصیتیں پی ٹی آئی کو نہیں دی جاتی تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی, اور الیکشن کمیشن پہلے ہی آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے پی ٹی آئی کے حقوق کو سلب کر کے اور ان کے اوپر قدغنے لگا کے. ایک اور چیز عدالت نے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم آبزرویشن دی ہے بلکہ ڈکلیئر کی ہے, کہا ہے کہ الیکشن کمیشن صرف ایک انتظامی ادارہ نہیں ہے, شفاف انتخابات کرانا بھی اس کی ذمہ داری ہے, یہ جمہوری عمل کا گارڈین ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک سیمی انتظامی کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات میں ایک نیم عدالتی ادارہ بھی ہے. جیسی اگزامپل دی گئی ہے فیصلے میں وفاقی محتسب کی, کہ جیسے وفاقی محتسب ایک انتظامی نوعیت کا ایک نیم عدالتی سا ادارہ ہے کہ جو فیصلے کرتا ہے انکوائری کر کے, اس کے بعد اس کو جوڈیشل فورم کے اوپر چیلنج کیا جاتا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ جس طرح وفاقی محتسب کو سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی ہے کہ وہ متاثرہ فریق کے طور پہ اپیل نہیں کر سکتا اس کا فیصلہ کل عدم ہو جائے, تو اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کو بھی رائٹ آف اپیل نہیں ہے. الیکشن کمیشن متاثرہ فریق نہیں ہو سکتا اگر اس کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے. اس نے پی ٹی آئی کے خلاف جس انداز میں کیس لڑا ہے, فیصلے میں کہا گیا سنی اتحاد کونسل کے خلاف, وہ تو ایک فریق بھی اس طرح زیادہ آگے نہیں, جتنا آگے یہ آگے بڑھ کے لگا. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو تو ایک کردار ادا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو فل کورٹ نے طے کر دی ہیں, اور اس کے بعد اب اس چیز سے نکلنا. ذوالقرنین بھائی, اس فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنے ہی دو ججز کو بھی لپیٹا ہے. اچھا, اس سے پہلے تھوڑا سا قریب آ جائے گا, آج آپ کو پتا ہے میرا مائک خراب ہے, ہینڈ فری استعمال کر رہا ہوں. اچھا,
اس سے پہلے ایک اور مزے کی بات یہ ہے جناب کہ 2-3 دن سے بہت سے آپ کو ڈڈو چلتے نظر آ رہے تھے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں ہاں، اور 9 سوال لکھ دیے جی. 9 سوال ہو گئے تو 8 جج بڑھ گئے. تو جناب اب 2 ججوں نے ناراض ہو گئے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اللہ تعلقی کا اظہار کر دیا. کئی ججوں نے کہ جی 8 رکنی وہ جو وضاحت جاری ہوئی ہے 14 ستمبر کی، وہ اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کہاں سے آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کہ سوالات اٹھا دیے لوگوں نے اور تاثر یہ دیا جیسے پتہ نہیں بڑا کوئی قیامت گر پڑی ہے. وہ وضاحت آج 8 رکنی 13 رکنی فل کورٹ نے، اکثریتی فیصلہ نا، فیصلہ پوری 13 کا ہے. 13 کا ہے بالکل. فل کورٹ نے آج اس وضاحت کو تمام 8 دستخطوں سمیت ٹھپا لگا دیا. فیصلے کا جوڈیشل پروٹیکشن دے دی، فیصلے کا حصہ بنا دی ہے. اچھا آؤ پھر پوچھو 9 سوال، 109 بھی پوچھو تو گل نہیں بڑھنی. ہاں، جو چار صفحات پر مشتمل جو وضاحت کی بات ہو رہی تھی اس کو بھی پروٹیکشن دے دیا، اس پروٹیکشن فیصلے دے کے دیا، فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا. آگے آتے ہیں 2 ججز کا اختلافی نوٹ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں اصل آئین تو ہے ہی یہ. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان. راجہ صاحب کی بات میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، دستخطی جج. چلے وہ دستخطی راجہ بشار صاحب کے الفاظ ہوتے ہیں. راجہ صاحب کیا لیں، راجہ صاحب کہہ سکتے ہیں، میں اس سے آگے آتا ہوں. چلے ان دونوں کے فیصلے کو بہت سے لوگوں نے آسمانی صحیفہ سمجھا، کہا جناب آئین تو ہے ہی یہی. میں تب بھی کہتا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں، بھائی اگر وہ آئینی فیصلہ ہے تو قاضی صاحب تو آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. قاضی صاحب نے اس سے اتفاق کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ بالکل. اچھا، فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ قاضی صاحب کا منوخیل صاحب کا کہ جی ہم لوگوں کی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور ہم لوگ اس حد تک ایگری ہوئے کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اور قاضی صاحب نے منتخب صاحب نے پی ٹی آئی کو سیٹیں دیں اور یہ مانا کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی ان کے فیصلے کی اور لکھا بھی اپنے فیصلے میں مختصر نوٹ میں. آگے آگے وہ کہتے ہیں اختلاف ہمارا یہاں سے ہے کہ ریلیف کیا دیا جائے، کس انداز میں دیا جائے. ریلیف دینے کے اوپر اختلاف ہوا، ہم 187 میں چلے گئے، وہ 187 میں نہیں گئے. اچھا، ان 2 ججوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا اس پہ سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ یار اختلاف کرنا اور ایک دوسرے کے نوٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ اس نے کیا چیز لیگیلٹی کیا یا کیا چیز اس کی غلط ہے، یہ ایک روایت کا حصہ، یہ قانونی عمل ہے. یار فلاں بات لکھی ہوئی ہے فیصلے میں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، اس کی میری وجہ یہ ہے، وہ غلط ہے. یہ ایک روٹین کی چیز ہے. بالکل. اس کو ہر جج اس کو ویلکم کرتا ہے، چلو اچھی بات ہے، اختلاف ہوا ہے، لیکن میری تصحیح ہو جائے. دو ججز کے نوٹ سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو 8 ججز کا فیصلہ ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. چلے وہ ہر بندہ یہی لکھتا ہے، انہوں نے کہا یہ لکھتا ہے تو سو مور دین ویلکم. یہ ہوتا ہی ہے، لکھا یہی چاہتا ہے کہ جی اس نے غلط لکھا ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو جو نے یہ اس حد تک جو لکھا ہے کہ غیر قانونی تھا، وہ ان کی رائے ہے جی بالکل درست ہے. نمبر اس طرح نہ کریں یار، یا تو آپ وکٹری بتا رہے ہیں یا 2 نمبر بتا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 2 ججز، 2 نمبر یا 2 وکٹری بتا رہے ہیں. 2 ججز، 2 نمبر یا وکٹری، 2 ججز. اچھا، دونوں ججز نے یہ جب لکھا کہ جی غیر آئینی ہے فیصلہ، تو ان کی رائے ہے، وہ قانونی رائے ہے ان کی. انہوں نے اپنے قانونی پوائنٹس نہیں، آپ ایگری کریں یا نہ کریں، وہ قانونی پوائنٹ ہے ان کی نظر میں وہ تھا. سپریم کورٹ یہ کہتی ہے انہوں نے آگے آ کے جو لینگویج استعمال کی وہ سپریم کورٹ کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے معیار اور اس کے جو ایک اخلاقی اقدار ہوتی ہے اس کے خلاف تھی. ساتھ ہی ساتھ کہا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو وارننگ دی کہ تم نے یہ غیر آئینی فیصلہ ہے، اس کو عمل درآمد نہیں کرنا. یہ دراصل انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے ملک کے اعلیٰ ترین عدالتی فورم کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جو انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان میں. اسے نہ صرف انہوں نے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے بلکہ انصاف کی فراہمی کا جو عمل ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے کا بھی یہ باعث بنے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کا باعث بنے اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے. اب ججز کے خلاف ہوگی کیونکہ ججز ہیں، ان کے خلاف ہو نہیں سکتی، مس کنڈکٹ کی ہو سکتی ہے، اور آرڈر کے اوپر جوڈیشل فیصلوں میں مس کنڈکٹ ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ایک سیٹ بیک ہے، کہہ لیں کہ ان کے لیے یہ داغ ہے ان دونوں. تاریخ تو معاف نہیں کرتی سر، یہ دونوں کے اوپر داغ ہے، تاریخ معاف نہیں کرتی. پہ یہ داغ لگایا کہ جی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرو. اچھا چلے فرض کریں کہ کسی اور کیس میں یہ 8 جج اقلیت میں آ گئے، باقی اکثریت میں آ گئے، اور یہ 8 بھی لکھتے ہیں فیصلہ غلط ہے، عمل نہ کرو. ہاں پھر تو بڑھ گئے. آج ویسے بھی دیکھیں، آج ویسے بھی دن بڑھنے کا ہے، تو آپ زیادہ بڑھنے والے آپشنز نہ دیں، کیونکہ آج کل حالات شیر افضل مروت کی وہ باتیں اب درست ہو رہی ہیں. دیکھیے مروت صاحب کو ایسا کر ڈینگی شینگی ہوا ہوا ہے، کرونا شروع اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو بس ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا کام چلیں. میں اب جا کے ذرا چلیں. ذوالقرنین صاحب جو ہے نا ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے سامنے تقریباً اس کیس کے فیصلے کے تمام محرکات، کب ہونے والا کیا ہے، ہوا کیا ہے، 2 ججز کے اختلافی نوٹ میں کیا سوالات اٹھائے گئے تھے، کیا تنقید کی گئی تھی، اس کا جواب 8 ججز نے کیسے دیا، اور پھر الیکشن کمیشن اور حکومت کو 8 ججز نے آج کیسے آئینہ دکھایا. چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سمیت دیگر جو اختلافی
فیصلہ رکھنے والے ججز کے حوالے سے پہلے ہی ذوالقرنین بھائی تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس فیصلے سے 3 ججز جس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس جمال مندوکھیل ایگری کر چکے ہیں، صرف اس پر ریلیف کیا دیا جائے گا اس پر اختلاف تھا۔ تو ناظرین آج 2 مہینے 11 دن بعد 70 صفحات پر مشتمل منصور علی شاہ صاحب کا تحریر کردہ یہ فیصلہ بالآخر سنا دیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد جو حکومت خواب دیکھتی تھی کہ 2 تہائی اکثریت کے ساتھ ترامیم کریں گے یا پھر قاضی فائز صاحب اس ترامیم کے ذریعے ایکسٹینشن یا آئینی عدالت کے سربراہ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، آج 8 ججز ہیں وہ تمام تر خواب، چاہے وہ حکومت کے ہو، الیکشن کمیشن کے ہو یا پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوں، وہ سب تمام خواب خاک میں ملا دیے ہیں۔ یقیناً آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا دن ہے، اور پھر جس طرح ذوالقرنین بھائی نے کی، مسلم لیگ نون کے لیے بھی بڑا دن ہے، کیونکہ ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ناظرین سپریم کورٹ سے آج یہ جو فیصلہ تھا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی۔ ایک اور بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا تھوڑی دیر میں، اس اجلاس میں کیا کچھ ہوگا اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا جب اجلاس ختم ہوگا۔ تو سپریم کورٹ سے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔